الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اولیاء اللہ کی نشانی، اس کے بارے میں چند ملفوظات ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے اسے مٹی سے مناسبت پیدا کرنی ہے. انسان کو مٹی سے مناسبت ہے، اس لیے بچے دیکھو کہاں کھیلتے ہیں؟ مٹی میں. تو کہیں بھی جائیں گے تو مٹی مل جائیں گے، مزہ آ جاتا ہے. مٹی سے مناسبت ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جاتی ہے. انسان مر بھی جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں. ہاں. بہترین انسان وہی ہے جو مٹی کی طرح بن جائے. انسان مٹی تو پسند کرتا ہے لیکن مٹی کی طرح بنتا نہیں ہے، حالانکہ مٹی سے بنا ہے. اس کے صفات بھی مٹی کی طرح ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ مٹی میں صفات کیا ہے؟ سنو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مٹی میں 4 خصوصیات ہیں. مٹی کے اندر 4 خصوصیات ہیں. یہ اگر انسان میں آ جائے تو انسان کے اندر حقیقی انسانیت آ جاتی ہے. مٹی میں 4 خصوصیات ہے، اگر وہ صفات انسان کے اندر آ جائے تو انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے. مٹی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہے. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہے. یہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے. کبھی اس نے شکایت کی کہ مجھے کیوں دباتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کرے. اس کے اندر عاجزی، اتنی عاجزی ہے کہ اس کے اوپر پیر رکھ کر چل رہے ہیں لیکن کبھی شکایت نہیں کرتے. مٹی کی ایک خصوصیت ہے جس میں عاجزی ہے، پاؤں کے نیچے رہتی ہے. لوگ ٹھوکریں مارتے ہیں اور ہر چھوٹا بڑا اس سے رونتا ہے، مگر اس میں عاجزی ہے، اور یہ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. اسی کو تواضع کے. تو ایک صفت تو اگر یہ آ جائے اس کے اندر عاجزی، چھوٹا بڑا اس کو برا بھلا بھی کہے تو یہ کچھ بھی نہ کہے، تو پھر یہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے. اسی کو تواضع کے. سمجھے؟ عاجزی اور انکساری آ جائے. اور عاجزی انکساری کب پتہ چلے گا؟ جب اس کو لوگ کچھ نہ کچھ سنا رہے ہو اور برا بھلا کہہ رہے ہو، یہ پھر بھی ان کا بدلہ نہ لے رہے، بلکہ دوستی ویسی ہی باقی رکھے. ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے، تو یہ عاجزی ہے. زمین کی طرح جس نے عاجزی انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اسے ڈھانپا آسمان ہو کر. زمین کی طرح جس نے عاجزی اور انکساری کی تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کی رحمتوں نے اسے ڈھانپا آسمان ہو کر. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ بھی دیتے ہیں. جی، عاجزی کریں گے تو. ارشاد فرمائے جو عاجزی اختیار کرے گا تو رحمت الہی اسے آسمان کی طرح وسیع ہو کر ڈھانپ بھی لے گی، چھپا بھی لے گی. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن میں عاجزی انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں وَاحْفِظْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی اپنے اور مومنین سے تواضع کے ساتھ پیش آنا. جی، یہ صفت ہے اولیاء کی نشانی. ارشاد فرمایا مومن کی بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے. کوئی انسان اچھا ہو یا برا ہو، مومن کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت کی شاخ پر جتنا زیادہ پھل لگا ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ جھکی ہوئی ہوگی. وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے نا. اسی طرح جس میں جتنی زیادہ اولیاء اللہ والی صفات ہوگی وہ بھی اتنا ہی زیادہ جھکا ہوا ہوگا. صحابہ کی صفات، اولیاء کی صفات جتنی ہوگی وہ انسان بھی اس پھلدار درخت کی ٹہنی کی طرح جھکا ہوا ہوگا.
اتنی ہی زیادہ اس میں عاجزی اور انکساری اور مسکنی ہوگی۔ ارشاد فرمایا علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا با سے شروع ہوئی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ، ارے با سے ہوئی، سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ تو قرآن شریف کی ابتدا با سے شروع کی گئی، حالانکہ الف پہلے آتا ہے۔ ویسے تختی پڑھو تو پہلے الف ہوگی، دوسرے نمبر پر با ہے، لیکن قرآن کو با سے شروع کیا، الف سے شروع نہیں کیا۔ الف پہلے آتا ہے تو الف سے شروع کیوں نہیں ہوا؟ کتنے حروف ہیں جن میں نقطہ بھی ہے مگر انتخاب کیا گیا ہے تو با کا کیا گیا ہے۔ اور بھی دوسرے نقطے والے حروف تھے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ تمام حروف کے اندر یا اوپر نقطہ ہے، اوپر نقطہ ہے، مگر با کے نیچے نقطہ ہے، با کے نیچے نقطہ ہے۔ نیچے ہونا عاجزی کی علامت ہے، اس لیے اس حرف کو سعادت حاصل ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا اس عاجزی والے حرف سے کی جائے۔ سبحان اللہ، نقطہ نکالا، اس لیے با سے شروع کی ہے کہ اس حروف میں ویسے ہی لیٹا ہوا ہے، عاجزی ہے، اور پھر نقطہ بھی ہے تو نیچے ہے تو اور عاجزی ہے، اور الف کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، اکڑ پن اس میں۔ علماء کرام نے اس کے علاوہ با کے اور بھی معارف بیان کیے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نقطہ انسان کے مال کی طرح ہے، مال اگر اوپر رکھا ہو یا دل میں رکھا ہو وہ پسندیدہ نہیں۔ نقطہ جو ہے فرمایا وہ مال کی طرح ہے، اور مال اگر اوپر رکھا ہوا ہو یا دل میں رکھا ہوا ہو وہ پسندیدہ نہیں۔ جس نے مال کی حیثیت کو پاؤں کے نیچے رکھا وہی صحیح انسان ہے۔ جی، تو با کے اندر نقطہ ہو تو نقطے کی مثال مال کی طرح دی ہے، تو مال دل میں ہوگا تو نقصان دینے والی چیز، فرمایا مال کو نیچے رکھو، دل کے نیچے۔ یہ بھی ایک نقطہ نکالا۔ اسی طرح با کا نقطہ بھی نیچے ہونے کے ظاہر کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی حرف سے کی گئی۔ ایک نقطہ اور ہے، ارشاد فرمایا با حرف وصل ہے، یہ ملاتا ہے، ایک حروف کو دوسرے حروف سے ملاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی محبتوں اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اس لیے با لائے۔ یہ با کے اندر ایک صفت ہے کہ وہ محبتوں یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملاتا ہے، تو یہ بھی رشتہ داریوں کو آپس میں ملائے گا۔ عربی میں با ملانے کے لیے آتا ہے، اسی لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہ جوڑنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو با میں جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جوڑ کو پسند کرتے، توڑ کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ والے بھی جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ٹوٹو ہوئے کو بھی جوڑ دیتے ہیں اللہ والے۔ ایک اور نقطہ، ارشاد فرمایا با لیٹا ہوتا ہے اور الف کھڑا ہوتا ہے۔ لیٹے ہوئے میں عاجزی کی علامت زیادہ ہوتی ہے، باقی شکل میں بھی عاجزی کی علامت پائی جاتی ہے، اس لیے بھی قرآن مجید کو اس حرف سے شروع کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے قرآن مجید کے پہلے حرف سے ہی قرآن مجید کو سمجھ جائے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے۔ ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ اسکول گیا، واپس آیا تو باپ نے پوچھا کہ اسکول میں کیا پڑھا ہے؟ تو بچے نے کہنے لگا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ الف خالی ہوتا ہے۔ کیا پڑھا؟ الف خالی ہوتا ہے۔ سبق حاصل کرنے کے لیے ایک حرف بھی کافی، سبق حاصل کرنا ہو تو ایک حرف بھی کافی ہے کہ اگر سبق حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو ہزاروں الفاظ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ الف میں یہ نقطہ ہے کہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے خالی ہے۔ اسی طرح جو الف کی طرح کھڑا ہوگا، اکڑ کرے گا، وہ بھی اندر سے خالی ہوگا۔ سمجھے؟ جو اکڑ کرے گا وہ اتنا ہی خالی ہے، اور فرمایا جو عاجزی کرنے والا ہے وہ بھرا ہوا ہے، دکھتا نہیں ہے۔ تو ہم الف کی طرح کھڑے رہیں گے، ارے با کی طرح مٹ جاؤ، تو بھی اچھی صفات سے خالی سمجھا جائے گا کہ یہ اکڑا ہوا ہے۔
ارشاد فرمایا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تبلیغی سفر پر تھا، دوران سفر ایک بیر کے درخت کے پاس سے گزر ہوا۔ بیر سمجھتے ہیں؟ ہاں، بیر کے درخت کے پاس سے گزر ہوا۔ بیری قد کی چھوٹی تھی مگر پھل بہت لگا ہوا تھا، اس میں پھل بہت تھے۔ میں نے وہیں پر دعا کر دی، رو کر دعا کی کہ میرے پروردگار، تو نے اتنی چھوٹی سی بیری پر اتنا پھل لگا دیا ہے چھوٹی، پھل زیادہ ہے، میں بھی تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھ پر بھی اخلاق کے پھل لگا دے۔ دیکھو اس کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کر لی کہ اس بیری کے درخت کو دیکھا اور اپنے بارے میں دعا کر لی کہ اللہ میں بھی تیرا چھوٹا بندہ ہوں، مجھ پر بھی اخلاق و صفات کے پھل لگا دے۔ اس کے بعد آگے ایک بستی میں جانا ہوا تو وہاں پر ایک قطب مدہ بیت ہوا اور الہام ہوا، ایک قطب ان سے بیت ہوئے اور الہام ہوا کہ تیری اس عاجزی کی دعا کی وجہ سے بیت ہوا، تیرے اندر اتنی عاجزی ہے۔ ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ اولیاء اللہ کی نشانی ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، اور ہم اللہ کے بندوں کے دلوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ہم اللہ کے بندوں کے دلوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ اگر انسان میں یہی ایک خوبی کامل طور پر پیدا ہو جائے تو اس میں ولایت کا نور آ جائے، ایک صفت آ جائے تو ولایت کا نور آ جائے کہ دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ فرمایا فیض حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ جھک کر رہنا ضروری ہے۔ فیض حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ جھک کر رہنا ضروری ہے کہ سراہی دیکھا ہے نا، مٹکا ہوتا ہے جس کا منہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہاں، تو سراہی کی طرف دیکھو کہ سراہی نیچے سے گول ہے نا، اوپر سے منہ چھوٹا ہے، اس کو پانی کے نیچے نل کے نیچے رکھو تو ویسی کھڑی رہے گی کہ جھکے گی؟ جھک جائے گی، جھک کر پانی، اور اگر اس میں سے پانی نکالنا ہو تو اس کا منہ پکڑیں گے اور منہ پکڑ کے یوں کریں گے تو فیض نکلے گا۔ ارے سراہی کے اندر فیض ہے کہ نہیں پانی کا، اور اس میں سے نکالنا ہو تو کیا کرو، اور اس میں بھرنا ہو تو بھی جھکا ہوا بھریں گے۔ تو فرمایا جھک کر رہنا ضروری ہے، سراہی کی طرف دیکھو کہ جھکتی ہے تو بھرتی ہے۔ کوئی فیض حاصل کرنے کی فکر کرے گا تو فیض حاصل ہوگا، جتنا فیض ملتا جائے گا اتنی نسبت میں مضبوطی آتی جائے گی۔ فیض ملے گا اللہ والوں سے، ایک رحمت اور برکت ہوتی ہے، اسی کو فیض کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ یہ اگر لینا ہے تو جھک کر لینا پڑے گا۔ اگر انسان کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی، آج اصلاح کی فکر لے کر بہت کم لوگ آتے ہیں، اصلاح کی فکر لے کر بہت کم لوگ آتے ہیں، زیادہ تر دنیاوی کاموں کی نیت لے کر آتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی مراد ملتی ہے، اس لیے نیت کو زیادہ سے زیادہ خالص بنانا بہت ضروری ہے۔ نیت کا اخلاص کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے، نیت کا اخلاص ہوگا تو کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ جس میں بھی اخلاص ہوگا تو آدمی تھکتا نہیں ہے، وہ مجاہدہ سے تھکتا نہیں ہے، وہ تکلیفوں سے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اخلاص ہے کہ مجھے تو کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس مجلسوں کی برکت لینی ہے۔ اور جس میں اخلاص نہیں ہوگا تو شکایت پیدا کر دیتا ہے، کیا ہے، کیا میرا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں ملتا، مجھے تو بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص والے کو بھگایا جائے گا تو بھی اس کو برا نہیں لگے گا، کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اخلاص پر فیض کو لینا، رحمتوں کو لینا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روحانیت کی ابتدا تصحیح نیت سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات آیا ہے، اور روحانیت کی انتہا ہوتی ہے کیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی مشاہدہ سے ہوتی ہے۔
روحانیت کی ابتدا نیتوں کے صحیح کرنے سے ہوتے ہیں، اور روحانیت کی ابتدا اللہ کو ہر وقت حاضر اور دھیان رکھنا ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، کہ اب جو کام کرنے جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مشاہدہ ہوا نا۔ پہلے غافل تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہی بندہ اب اس کو کوئی کام کرو، بولے یار کیا کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انتہا ہے، ابتدا نیت سے شروع کرو تو انتہا یہ ہوگی کہ کسی گناہ کا حکم بھی دیا جائے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کر لے، تو کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے انتہا۔ یہ تو اولیاء اللہ کی صفات کے بارے میں تھا۔ اب جو ہمارا دل ہے نا، فنائے قلب اور فنائے نفس کے بارے میں باتیں سنو کچھ، کہ قلب جو ہمارا ہے نا اس کو فنا کرنا ہے، نفس ہمارا جو زندہ ہے، جو ہمیں نفس ادھر ادھر کی باتیں سجاتا ہے، گناہوں پر لے جاتا ہے، اس کو بھی فنا کرنا ہے، اس کو بھی مزمحل اور نیچا کرنا ہے۔ کیسے؟ ارشاد فرمایا قلب جذبات کا مرکز ہے۔ قلب جو ہے وہ جذبات کا مرکز ہے، جس نے جذبات اٹھتے ہیں غصے کے، کہاں اٹھتے ہیں؟ دلوں میں، ہاں، اور محبت کے دلوں میں، نفرتوں کے دلوں میں۔ تو قلب جو ہے جذبات کا مرکز ہے، اس لیے دل کو محنت کے جذبات کے ذریعے پاک صاف کیا جائے، اس لیے ہم محنت کر کے دلوں کو پاک صاف کیا جائے۔ جذبات میں شدت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ خود بخود جذبات کے تابع ہو جاتا ہے، ہاں، شدت کی وجہ سے۔ جب یہ سیکھے گا تو وہی جذبات پر کنٹرول بھی کر لے گا۔ اب جب سیکھا ہوا نہیں ہے تو اس جذبات کو دماغ پر زیادہ لے کر وہ نکال بھی سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بھی انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نام کو بلانا بھی چاہو تو نہیں بلا سکو گے۔ جب انسان محنت کرے گا تو دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کے نام کو بلاؤ تو فرمایا بلا نہیں سکتے۔ ابھی تو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ یاد نہیں آتا، لیکن یاد دلانا پڑتا ہے، پھر ایسا یاد ہو جاتا ہے کہ پھر بلانا چاہو تو کہ بھول نہیں سکتا، بلانا بھی چاہو تو بلا نہ سکو گے۔ اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ ذکر کی کثرت سے دل میں جذبات پیدا کرے، ذکر کی، مراقبہ کی کثرت سے دل میں جذبات پیدا کرے، تاکہ دل کی خود بخود صفائی ہوتی چلی جائے۔ بھائی دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ مراقبہ اللہ کا ذکر ہے، فرمایا اس کو کثرت سے کرو گے تو ہمارا دل صاف ہو رہا ہے۔ بھائی مسجد کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ جھاڑو مارنے سے ہوتی ہے۔ اب دل میں کون سا جھاڑو لگاؤں گی؟ تو فرمایا یہ جھاڑو لگاؤ کہ ہر وقت بیٹھو اور دل کی طرف دھیان دو، مراقبہ کرو، یہ دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ کیا صفائی ہو رہی ہے؟ وہ بہت سارے اندر فوٹو لگے ہوئے ہیں نا، دکھائی نہیں دیتا، ارے اندر لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے؟ یہ سب چپ ہے یار، ہاں، سب کے لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جذبات ہے اور کیا کیا پروگرام اندر لگے ہوئے ہیں نا۔ تو اب اس کو مٹاؤ نا۔ موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو تو مٹانا آسان ہے، اور اس کو تو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں موبائل چلا گیا، کتنے بھی لاک لگے ہوئے، دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن دلوں میں جو لگے ہوئے ہیں اس کو ایسا لاک کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے کوئی دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں کتنا بھی لاک لگاؤ اللہ تو دیکھ لے گا، ہاں، اور تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس کو مٹانا تو چاہ رہے ہیں، تو کیسے مٹاؤ گے؟ تو اس کے لیے ذکر و مراقبہ جو ہے اس کے ذریعے سے دل کے اندر میں جتنا جو کچھ گند بھرا ہوا ہے سب صفائی ہوتی جائے گی۔ لیکن وہ ایک مسجد کی صفائی تو 1 گھنٹے میں ہو جائے گی، لیکن اس دل کی صفائی کے لیے برسوں لگیں گے۔ کتنے؟ پرسوں نہیں ہوگا، جیسے یہاں کا لفظ ہے نا پرسوں، پرسوں والا نہیں ہے، برسوں ہوں گے یہاں۔ تو انشاءاللہ، اور دل کی صفائی کے لیے آئے ہم سب، تو دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر مراقبہ کریں۔
تو فرمایا اس لیے انتہائی ضروری کہ ذکر کی کثرت سے دل میں جذبات پیدا کرے تاکہ دل کی خود بخود صفائی ہوتی چلی جائے. اتنی کثرت سے اللہ کے نام کا ورد کیا جائے کہ بلانے سے بھی نہ بھول جائے. اتنا کرو کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ اب بلانا بھی چاہو تو بلا نہ سکو. روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤ انہیں، روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤ انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤ انہیں. انسان کسی بات کو یاد کرے بھول جاؤ، لیکن روز یہ بات بھول جاتا، بھول نہیں سکتا. تو ایسے ہی جب اللہ کی یاد بیٹھ جائے گی تو وہ سوچے گا کہ نہیں میں بھلا دیتا ہوں، لیکن بھول جائے گا، اس بھلانے کو بھی بھول جائے گا. ارشاد فرمایا ان کو بھی اس کی یاد ہونی چاہیے، دین کو بھی اس کی یاد ہونی چاہیے، اور راتوں کو بھی اس کا خیال ہونا چاہیے. ہر وقت دل پر اللہ کی یاد غالب ہو جائے فنائے قلب کہلاتی. دل کی فنا کیا ہے؟ دل کا مٹنا کیا ہے؟ ہر وقت دن اور رات اللہ کی یاد رہے، اسی کا نام دل فنائے قلب. دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے، جو تیری یاد میں بسر ہو جائے. دن وہی دن ہے اور شب وہی شب ہے، جو تیری یاد میں بسر ہو جائے. جو دن اللہ کی یاد میں گزرا وہ دن ہوا، اور جو رات اللہ کی یاد میں گزری فرمائے وہ رات ہوئی، اور جو اللہ کی یاد میں نہ گزری وہ رات نہیں. تو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. جو انسان نفس پر شریعت کی روشنی میں محنت کرتا ہے، جو انسان نفس پر شریعت کی روشنی میں محنت کرتا ہے تو نیک خواہشات غالب آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی اور کوئی تمنا نہیں رہتی کہ صرف اور صرف اللہ کا بن جائے. کیونکہ جو قلب ہے یا تو اچھی خواہشات ہوگی یا بری خواہشات ہوگی. اچھی خواہشات ہوگی تو چاہے گا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، میرے دل میں اللہ کی یاد. یہ بھی خواہشات ہی ہے نا، لیکن اچھی خواہشات. اور بری خواہشات ہے کہ میں گناہ کروں، میں فلاں کو تکلیف پہنچاؤں، یہ بری خواہشات ہے. تو فرمایا جب انسان نفس اور شریعت کی روشنی میں محنت کرتا ہے تو نیک خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہے، اور کوئی تمنا نہیں رہتی کہ میں صرف اور صرف اللہ کا بن جاؤں. اسے فنائے ارادی. اس وقت جو اللہ کا ارادہ وہی میرا ارادہ. فرمایا میرا اپنا کوئی نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جو اللہ کراتا ہے وہی میں کرتا ہوں. پھر انسان جو کام کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا بھائی، وہ اللہ نے چاہا تو کیا. پہلے کیا کہتا تھا؟ میں نے کیا، کیونکہ اس کا ارادہ اپنا تھا، اپنی خواہشات تھی. وہی کام جو بعد میں جب اصلاح ہونے کے بعد کرے گا تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا. کیوں؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوا جبھی تو کیا ہے، تو اللہ کا کیا. الفاظ بدل گئے. پہلے بھی اللہ ہی کرا رہا تھا لیکن بندہ کہتا تھا میں نے کیا، اور اب بھی اللہ کرا رہا ہے لیکن اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کروایا. ارے سمجھ رہے بات کو؟ تو اتنا فرق آئے گا. بہت سے پوچھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر اصلاح ہوئی تو کیا علامت ہے؟ فرمائی علامت ہے کہ اب کہتے ہیں تو نے کیا. نہیں میں نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی میں کرتا ہوں. تو میں نے کیا کیا؟ پہلے اللہ نے چاہا پھر میں نے کیا، تو میرا تو ہوا ہی نہیں، اللہ نے کیا، لیکن میں ذریعہ ہوں. وہ پہلے سمجھاتے تھے تو بولے ہمارے دماغ میں نہیں آتی بات، اور اب سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ ہے کہ وہی میرا ارادہ والی کیفیت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت وہ اللہ کو پکار اٹھتا ہے. ایسا شخص لاکھوں میں لیلا کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے. اسے شریعت کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنے کا جنون ہو جاتا ہے. فرمایا شریعت کے مطابق میں عمل کروں. جب سے شریعت کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کا جنون ختم ہوا ہے، شریعت کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کا جب ہمارے اندر سے جنون ختم ہوا تو قوم کا زوال شروع ہو گیا، تو ہم گر گئے. حکموں پر تو اب بھی عمل کر رہے ہیں لیکن وہ جنون نہیں ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہر جگہ پر ہو. یہ جنون ہوگا تو پھر وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور اگر وہ نکل گیا تو پھر زوال میں جائیں گے.
ارشاد فرمائے نفس والے کی مرضی اپنی مرضی نہیں ہوتی. فنائے نفس، جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا، یعنی اپنی خواہشات کو مٹا دیا، پھر اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. سمجھے؟ اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کو ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کا جنون ہوتا ہے. کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا. اس کو ذرا کوئی کام ہوا بھائی اس کے بارے میں مفتیان کرام سے پوچھو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کبھی بھی وہ نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کے مطابق نہیں چلتا ہے، پوچھ پوچھ کر چلتا ہے. اپنے دل میں بھی کوئی بات آئے گی اللہ والوں سے پوچھ لے گا کہ میرے دل میں یہ چیز ہو رہی ہے، اس لیے ماشاءاللہ ہر انسان آتا ہے میرے سے گناہ نہیں چھوٹتے. دیکھو پوچھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق چلوں، یہ کام میں ایسے کرتا ہوں تو کیسا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے. تو یہ ہے کہ جب انسان کے اندر نفس مٹے گا تو پھر وہ پوچھ پوچھ کر چلے گا، اور نفس موٹا ہوگا تو پھر کیا پوچھنے کی کیا ضرورت، جو ہمارے ذمہ آئے وہ کرو. تو ایسا شخص شریعت کے ہر حکم کے مطابق عمل کرنے کا جنون ہو جاتا ہے. جب سے شریعت کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کا جنون ختم ہوا ہے، قوم کا زوال شروع ہو گیا. فرمایا مرضی، فنائے نفس والے کی مرضی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کو ہر کام میں شریعت کے مطابق کرنے کا جنون ہو جاتا ہے. مثلا ایک بھنگی کوڑا کرکٹ اٹھاتا تھا، مگر بادشاہ نے مہربانی کر کے اسے اپنے کمرے کی خدمت پر لگا دیا. جو کڑا کرکٹ اٹھانے والا، اور بادشاہ نے اپنے محل میں کام پر لگا دیا اور اپنے خاص کمرے کی خدمت پر لگا دیا. اسے کہہ دیا کہ بستر بدل دو، کمرے کی صفائی وغیرہ کر دو. جس طرح اس نوکر کی کیفیت ہے اسی طرح اللہ والے کی تمنا ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے. غلام وہی ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ ہر کام میں شریعت کے حکموں کے مطابق چلتا ہے. اس کیفیت کو فنائے نفس بھی کہتے ہیں. اب ایک بھنگی کو کیا بادشاہ اگر اپنے کمرے کی صفائی پر لگا دے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے گا؟ ارے بولا، وہ کہتا ہے میں تو بھنگی ہوں، وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے دوسرے کام کی بجائے اتنے اعلیٰ کام پہ لگا دیا، لیکن میں تو بھنگی کا بھنگی ہوں. ایسے ہی اگر ہم سے اچھے اچھے کام ہو جائے تو ہم کیا کہ میں تو بندہ بندہ ہی ہوں، میں رب نہیں بنوں گا. اللہ ہم سے اچھے اچھے کام لے لے تو کہتا ہے میں رب بن گیا. اور جب نفس مٹتا نہیں ہے تو وہ رب بن جاتا ہے. سمجھے نا؟ اور رب ہی تو سزا دیتے ہیں. یہ آدمی بھی دوسروں کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے، تو رب بنا ہے تو سزا دیتا ہے. بھائی بھول اس سے ہوئی، بھول تیرے سے بھی ہوتی ہے. تو یہ جو سزا دینا، اکڑنا، مارنا، ڈانٹنا، یہ سب کیا ہو گیا؟ گویا رب کی طرح بن گیا. رب کا دعویٰ تو نہیں کرتا ہے لیکن عملاً کیا کرتا ہے کہ میں رب ہوں. رب نہیں. تو جب نفس مٹتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کو نہیں بھولتا. ہاں، جیسے اس بھنگی کو اگر بادشاہ نے اپنے بستر صفا کرنے لگا دیا تو بھنگی کہتا ہے نہیں کہ میں بادشاہ بن گیا، اس کے اندر کوئی فخر نہیں آتا، اور میں تو گیا گزرا آدمی ہوں، انہوں نے مجھ سے کام ذرا اونچا لے لیا. تو ہم بھی ایسا ہی. جس طرح فرمایا تصوف اور سلوک کا نچوڑ کیا ہے؟ پورے تصوف اور سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ جب فنائے قلب حاصل ہو جائے تو نسیان ختم ہو جاتا ہے. نسیان ختم ہو جاتا ہے، اور جب فنائے نفس حاصل ہو جائے تو عصیان ختم ہو جاتا ہے. سمجھے؟ نسیان کا مطلب غفلت. ہاں، غفلت. ابھی ہم سب کے سب غفلت میں ہے کہ نہیں بولو، اسی کو نسیان کہتے ہیں. تو اب جب فنائے قلب یعنی محنت کر کے ہمارے دل کی صفائی ہوگی تو غفلت ختم ہو جائے گی. اور ہمارے دعوت و تبلیغ میں علم و ذکر، تو ذکر کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ بھائی غفلت دور ہو جائے. کہتے کہ تو غفلت کیا ہے؟ غفلت ہی نہیں سمجھے، اسی کا نام نسیان ہے، اسی کو غفلت کہتے ہیں. تو یہ کب ختم ہوگی؟ جب دل کی صفائی ہوگی. اور دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ کثرت ذکر سے. تو جماعت میں بھی ذکر تو بتایا جاتا ہے لیکن ذکر کرتے نہیں، دل کی صفائی ہوتی نہیں. اور فرمایا نفس کی فنا سے، یعنی نفس کے اندر صفائی کر دیا، نفس کا تزکیہ. اس لیے فرمایا تزکیہ کا جو لفظ آتا ہے قرآن حدیث میں تو وہاں سے مراد نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. اور نفس جب پاک ہو جاتا ہے
اس کے اندر سے، تو عصیان ختم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ ختم۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں مار رہی ہیں، کیونکہ جتنے بھی نافرمانی اور گناہ ہو رہے ہیں، بتاؤ جان بوجھ کر ہوتے ہیں یا غفلت سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مومن بندہ کبھی بھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا، وہ بیچارہ غفلت میں، کہیں دوستوں کے ساتھ میں، کہیں بری صحبت کی وجہ سے، یا اور خواہشات آ گئی تو انسان گناہ کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کے اوپر دو بیماریاں بڑی بڑی ہے، ایک غفلت ہے اور ایک گناہ ہے، معاصی ہے۔ ان دو بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں پر محنت کرنی ہے، ایک قلب پر محنت کرنی ہے اور ایک نفس پر محنت کرنی ہے۔ قلب پر محنت کرنا ہے کہ قلب کی صفائی کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے غفلت دور ہوگا۔ جب دھیان آ گیا تو انسان کبھی غفلت، اللہ سے غافل نہیں ہوگا۔ اور نفس کا تزکیہ، اور تزکیہ کرنے میں ذرا محنت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے گناہ بہت دیر سے چھوٹتے۔ تو تصوف سلوک کا نچوڑ کیا ہے؟ دو چیزیں۔ باقی بہت بڑی بڑی بزرگوں کی باتیں نہیں کرنا ہے، یہ دو کام کر لو ولی بن گئے۔ لوگ وہ جو کتابوں میں، تصوف کتابوں میں جو بڑے بڑے مراتب ہوتے ہیں، اب وہ اس کے چکر میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں تو ملی نہیں، غفلت دور ہو گئی، گناہ مٹ گیا، یہ سب سے بڑا ولی بن گیا۔ تو ہمارے ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ کوئی مت سمجھنا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ دماغ میں نہیں رکھنا، دو چیزوں پر دیکھو کہ اس میں میری کتنی کمی ہوئی۔ ہاں، گناہوں میں کمی ہو رہی ہے تو یوں سمجھو کہ میرا نفس میں تزکیہ ہو رہا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوتا۔ ہاں، اور پہلے بس ویسے ہی میرے ذریعے سے ہر ایک کو تکلیف پہنچ جاتی تھی، اور مجھے پتا بھی نہیں، میں نے ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن جہاں بولوں تکلیف، جو کروں تکلیف پہنچتی تھی۔ لیکن جب دھیان آئے گا، اب لوگوں کو تکلیف پہنچنا کم ہو جائے گی، کیونکہ دھیان آ گیا۔ ورنہ وہ انسان کبھی غصے میں آ کر کسی کو ڈانٹ دیتا تھا، دھیان ہوگا تو کنٹرول کرے گا، سامنے والے کو بولے گا کیا کام ہے، بولے پہلے بولے ابھی جا ادھر سے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ دو چیزوں پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو دو چیزیں سب سے زیادہ ہمیں ستا رہی، کیا کیا؟ ایک غفلت اور دوسرے معاصی۔ یہ دھیان میں رکھے اس کو، اس لیے میں یاد کرا رہا ہوں کہ ہمیں کس چیز کی اصلاح کرنی ہے، اور ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے۔ اسی کو تفسیر کرو تو پورا تصوف ہے، لیکن اس کو اگر سمیٹو تو دو چیزوں میں آ جاتی ہے، ایک ہماری غفلت کو دور کرنا ہے، اور ایک ہمارے گناہوں سے جان چھڑانی ہے۔ تو اس کے لیے دو چیزوں پر محنت کرنی ہے، کون سے؟ ایک قلب پر اور ایک نفس پر۔ اور ہمارے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، قلب بھی ہے اور نفس بھی ہے۔ قلب کا کام، قلب کی صفائی سے غفلت دور ہوتی ہے، اور نفس کی صفائی سے معصیت دور ہوتی ہے۔ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، کیونکہ جتنی غفلت سے کام کرے گا اسی سے معصیت ہوتی ہے۔ تو فرمائے دونوں چیزیں مل گئی اور اس کے اندر کمی محسوس ہوئی تو سمجھ لے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ اللہ اب انسان کے کیا کیا صفات ہے اس کے بارے میں تھوڑا سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اصل ہماری خاک ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر اپنی اصل والی صفات ہوگی، اتنی ہی ہمارے اندر انسانیت ہوگی۔ انسان بنتا ہے جتنی اس کے اندر مٹی والی صفات بڑھتی جائے گی، اتنا انسان بنتا جائے گا۔ جی، مثلا آگ میں بلندی ہے، آگ ہمیشہ جلے گی تو اوپر جائے گی۔ آگ میں بلندی ہے اور زمین میں پستی ہے۔ جس کے اندر غرور، تکبر اور عیب ہوگا، اس کی اصل آگ ہے۔ جس میں غرور، تکبر میں انسان ذرا اور سینے کو تان لیتا ہے، اور غرور تکبر ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہے۔ اور غصے کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو ذرا اونچا سمجھتا ہے۔ تو فرمایا اور بھی کوئی عیب ہو، اس کی اصل آگ اور شیطان کی طرف ہے، کیونکہ شیطان کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ ہاں، سب کو پتا ہے، اتنا تو ہم سب نے پڑھا ہے کہ شیطان کس سے بنا؟ آگ سے۔ اور انسان کس سے بنا؟ مٹی سے۔ حالانکہ انسان کے اندر بھی آگ ہے، آگ
ہوا، پانی، مٹی، لیکن مٹی یہ زیادہ ملائی گئی ہے اور دوسری چیزیں کم ہے، اور شیطان کے اندر آگ زیادہ ملائی گئی ہے، اس لیے اس کو کہا وہ آگ سے بنا اور انسان مٹی سے بنا۔ جی، جس میں عاجزی اور مسکنی ہوگی وہ انسانیت کی حقیقت سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اب یہ بات عجیب لگتی ہے کہ جھکے گا تو بلند کیسے ہوگا؟ بلند ہوگا تو بلند ہے، جھکے گا تو جھک گئے، لیکن یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے جھکوں گے تو بلند کروں گا، یہ ہے کمال۔ یہ اس بات کو سمجھے، انسان کو، ہر انسان چاہتا ہے میں بلند ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ جھک جائے، لیکن کہتا ہے نہیں میں جھکوں گا نہیں، تو پھر زندگی پر بلند نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ آج یہ چیز ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں اور جھکنے کو کوئی تیار نہیں۔ اس میں ٹریفک بہت زیادہ ہے تو تمہیں بلند کوئی ہونے نہیں دے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ایک ہائی وے خالی پڑا ہوا ہے تواضع والا، اس میں چلے جاؤ تو کوئی نہیں آئے گا کہ تو کم جھک، میں زیادہ جھکتا ہوں، ہے کوئی؟ اس میں کوئی نہیں آئے گا، ہر انسان جھکتا ہوا چلا جائے گا، کوئی ایک دوسرے کو ٹوکے گا نہیں۔ اور تکبر کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ دوسرا کھینچے گا، پھر اس کی تیسرا کھینچے گا، اس کی ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے جائیں گے اور کسی کو بلند نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شیطانیت والا کام ہے۔ تو تواضع اختیار کر لو، وہ جھک گیا تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے بلند کر دوں گا۔ یہ ہے، ایک انسان کسی کام میں مشہور ہونا چاہتا ہے، ایک تو سب کو کہتا پھرتا ہے تو مشہور تو ہو جاتا ہے لیکن وہ حقیقی مشہور نہیں ہے، اور ایک انسان وہی کام چھپا کے کرتا ہے تو اللہ اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ یہ حقیقی مشہرت ہوئی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جس نے اپنے فعل سے کوئی حرکت کی ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد ختم بھی ہو جائے۔ تو جس نے اللہ کے خاطر عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیں گے۔ تو کیا کرو گے؟ جھکنا ہے، ہر ایک کے سامنے، ماں باپ کے سامنے بھی جھکنا ہے، اللہ والوں کے سامنے بھی جھکنا ہے، مفتیان کرام کے سامنے کوئی مسائل لے کر، کوئی جھگڑا لے کر کوئی گئے ہیں، ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کی بات کو مان لو، فائدہ ہوگا۔ ورنہ بہت سارے ایسے ہیں کہ نہیں نہیں ہم مفتی کی بات نہیں مانیں گے، جاؤ پھر حکومت کی بات مانو گے، بھائی فیصلہ تو آخر وہاں بھی تو ہوگا۔ تو جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا نہیں پھر ان کی بات مان کر جھکوں گے، آخر جھکنا تو ہے ہی ہے۔ انسان کہتا ہے نہیں میں کیس کر دوں گا، میں تو کورٹ میں جاؤں گا، جاؤ، اس کے بعد بھی تو جھکنا ہوگا، ہے کہ نہیں بولو؟ کورٹ میں جانے کے بعد بھی اس کا آخر اینڈ کیا ہے؟ اور اگر نہیں مانے گا تو پھر جیل ہے، وہاں بھی حکومت کہے گی بھائی اب تو مان لے، اب تو قاضی کا فیصلہ آ گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ مانے گا، کہتا ہے اب کہ نہیں مانتا ہوں، تو پھر کہا ٹھیک ہے اب جیل کھانا ہے ضرور۔ تو دیکھو انسان اگر علماء اور اللہ والوں کے سامنے نہیں جھکے گا تو پھر اللہ اس کو غیر مسلموں کے سامنے جھکائیں گے۔ جھکنا تو پڑے گا ہی کہیں نہ کہیں۔ اور آج دیکھو ہمیں جھکا رہے کہ نہیں جھکا رہے؟ ہاں، سمجھ جاؤ سب کے سامنے حالات ہے، ہم جھک رہے، ہر جگہ پر جھک رہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جھکے نہیں ہیں تو مخلوق ہمیں جھکا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اور جھکائے، ہمیں پہلے اللہ کے سامنے جھک جائے تو کم سے کم بچ جائیں گے۔ تو جھکا رہے، ہماری ایک ایک دینی علامتیں مٹائی جا رہی ہے اور ہم جھک رہے ہیں۔ ہاں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارا ایمان بھی ختم کیا جائے، اس سے پہلے ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ اس لیے یہی باتیں سمجھنے کے کافی ہے کہ انسان اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکا تو اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ کے دشمن کے سامنے اس کو جھکنا پڑے گا۔ ہاں، تو ہماری اکڑ اب کہاں چلے گی؟ کچھ نہیں، ختم ہوگی۔ تو اس سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ استغفار کر لے کہ اللہ معاف کر دے۔ جھکنا تو آخر ہے ہی، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں
کہ تیرے سامنے جھکیں گے. اسی لیے ہمیں نماز میں سبق سکھایا ہے کہ سجدے میں جاتے کہ نہیں جاتے. اس نماز نے ہمیں سبق سکھایا کہ تو جیسے نماز میں جھکا ہے ویسے بھی ماں باپ کے سامنے بھی جھک جا تو تیرو ہم بلند کر دیں گے. ایسے ہی مفتیان کرام کے سامنے جھک جا، یعنی مفتیان کرام کے سامنے جب کوئی مسائل و جھگڑے ہوتے ہیں تو کہاں جائیں گے، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ ویسے جا کر مفتی کے جا کے سجدہ کر دو، یہ مطلب نہیں ہے. ورنہ بہت سارے ایسے دیتے کہ مولانا نے فرمایا مفتی کے سامنے سجدہ کرو، جھکنے کا بولے تھے. نہیں، جھکنے کا مطلب جو مسائل ہوتے ہیں تو انہی کے پاس جائیں گے نا. اب ہم اپنی اکڑ کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں مفتیوں کی بات، فرمایا جھکنا تو پڑے گا. اور گناہوں سے بات ہے تو اللہ والوں کے سامنے جھک جاؤ تو کم سے کم ہمارے اندر سے اکڑ ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ والوں کی باتوں کے سامنے ہم عمل کریں. ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عاجزی رہتی تھی. حضور کی طبیعت میں عاجزی رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے. نیچے بیٹھ کر کھانا ہے نا، تو غلام کیسے کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ کر کھاتے. فرمایا اونچی جگہ پر ذرا ٹیک لگا کر یہ غلام نہیں کھایا کرتے، یہ ذرا بڑے بادشاہ لوگ کھایا کرتے. ٹیک لگا کر اونچی جگہ پر کھانا یہ غلاموں کا کام نہیں. اور غلام کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر جھک کر کھاتا ہے. تو فرمایا میں بھی غلام کی طرح کھاتا ہوں، عاجزی اور مسکنت. اس لیے نیچے بیٹھ کر کھانے میں تواضع اور عاجزی ہے، اور اوپر بیٹھ کر کھانے میں تکبر اور عجب آتا ہے. اس لیے بغیر عذر کے اوپر نہ بیٹھ. کوئی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے بھائی میں تو بڑا آدمی، میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا، میرے لیے تو کرسی ٹیبل لایا جائے اس کے بعد میں کھاؤں گا، تو فرمایا یہ اچھی بات نہیں، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. علم نافع جب بڑھتا ہے تو تواضع پیدا ہوتی ہے. علم نافع، ایک علم دو طرح کے ہیں، ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے. آج ہم سب علم تو سیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. فرمایا علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ جس علم پر عمل ہو وہ علم نافع ہے، اور جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے. جی یاد رکھیں. تو جو بھی ہم معلومات حاصل کر لیں لیکن لوگوں میں جا کر باتیں کر رہے ہیں تو علم تو ہے، علم کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا علم غیر نافع ہے کہ اس کا علم اس کو عمل نہیں کرنے دیتا. تو فرمایا علم نافع جب پیدا ہوتا ہے تو تواضع پیدا ہوتی ہے. جب نمٹ علم ہوتا ہے، خالص علم مگر نافع نہیں ہوتا تو عجب اور تکبر پیدا کرتا ہے. ہاں، عجب اور تکبر پیدا کرتا ہے. انسان مختلف حیل و بہانے سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. تو کہیں مجلسوں میں ذرا حدیث پڑھ کر اس کی تفسیر کرے گا، عالم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا رہا ہے کہ میرے پاس حدیث کا مطالعہ کتنا ہے، میں قرآن کی تفسیر کتنا پڑھا ہوا ہوں، ذرا دیکھو. یہ سب علم اس کو غیر نافع ہے کہ اس کے تکبر کو بڑھا رہا ہے. علم نافع والا عمل کرتا ہے، دوسروں کو بولتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کی نصیحت سنے گا، بھائی مجھے سناؤ. فرمایا زمین کی دوسری صفت، پہلی صفت ہم نے سن لی تھی، زمین کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں قوت انجذاب ہوتی ہے. پہلی صفت کیا؟ اس کے اندر تواضع ہوتی ہے نا، کہ اس کو کتنا بھی رون دو تو اف تک نہیں کہتی. ہمیں بھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں کتنا ہی ستایا جائے تو ہم اف تک نہ کہیں. آپ لوگ سوچیں کہ یار یہ صفت کب پیدا ہوگی؟ آئی تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا. آج سنو اور کل ہو جائے پھر آ کر مجھے پریشان کرتے ہیں کہ بھائی میرے اندر چیز ہوتی ہی نہیں ہے. تو صبر کرنا، ہو جائے گی. دل سے دل جڑا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ یہ توجہات اور صفات منتقل ہوتی رہے گی. تو دوسری صفت ہے اس کے اندر انجذاب ہے، جذب کر لیتی. زمین میں پانی ڈالو کیا کرتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے، انجذاب ہے. سمجھے نا؟ اس میں بھی تو ہم میں بھی قوت انجذاب ہونی چاہیے. ہم سچ کو جذب کریں، سچ ہو تو جذب کرو، اڑا مت دو. آج کو سچی بات کہے اڑا دیتے، تو ہمارے اندر جذب کرنے کی طاقت نہیں ہے. حق ہے
حق آ گیا، حق راستے سے آ گیا، پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہود کیا تھے؟ ان کے سامنے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے، علامتیں موجود ہے، لیکن انجذاب کی صفت نہیں تھی، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مان۔ نبی کو ماننے کی صفات کہ اپنے ہٹ دھرمی چھوڑ دو، نبی کو مان لو، نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ قوت انجذاب کہ سچ کو پکڑ لو، اگر کسی میں کوئی خوبی دیکھے تو جذب کرے، اچھائی اس کے اندر تو پکڑ لو، یہ مت سوچو کہ یار میں نے اس سے لی ہے تو اس میں تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے نا کہ یار میں کیسا، اپنی انا مٹتی ہے، نہیں، انا مٹا دو اور اس میں سے اچھائیاں لے لو۔ اولیاء اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے رنگ ہوتے ہیں، تو قوت انجذاب زمین میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی قوت انجذاب ہے، لیکن پہلے برائیوں کو پکڑتے ہیں، تو اب اس کو نکال کر اچھائیوں کو لینا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قوت انجذاب تو ہے، اسی لیے فرمایا بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا بنو گے؟ تو کیا کیسے بنے؟ جذب کیا نا۔ اور اچھوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھے بنو گے، کیسے کر رہے؟ کہ جذب کر رہے، انسان کے اندر جذب کی طاقت ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جاہل پیدا ہوا ہے، وہ باز علم دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے، تو انجذاب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے ہی حدیث میں فرمایا کہ تم بروں کے ساتھ مت بیٹھو، تو پہلے سوچو کہ مجھے نیک بننا ہے، تو نیک لوگ ڈھونڈو اور ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دو، تو تم کچھ بھی نیکی نہیں کرو گے لیکن نیک بن جاؤ گے۔ نماز 5 وقت کی خالی پڑھ رہے ہیں لیکن نیک بن گئے، کیونکہ اس کا جو اثر ان کے اوپر ہوا ہے، اس کا دماغ نیک بن گیا، اس کی زبان نیک بن گئی، اس کا دل نیک بن گیا کہ بھئی مجھے یہ جذبات اور مجھے یہ فکر کرنی ہے۔ تو قوت انجذاب اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے بروں کے ساتھ چھوڑ دے اور اچھوں کے ساتھ بیٹھے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ تو ہمارے اندر اللہ کا رنگ چڑھانا۔ سونے کو چیک کرنے والا، سونا گولڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے نا، اس کو چیک کرنے والا ایک پتھر ہوتا ہے، وہ خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے مگر سونے کو چیک کر دیتا ہے۔ وہ پتھر ہوتا ہے، اس کو نام تو پتھر ہی رکھیں گے، لیکن گولڈ اس پر اگر گھسا جائے تو دوسروں کو بتا دیتا ہے کہ تو کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، لیکن خود تو پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ تو مصلح بننا تو آسان ہے مگر صالح بننا مشکل ہے۔ ہاں، صالح بننا مشکل ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرو گے نا تو ہمارے ذریعے سے دوسرے کی اصلاح تو ہو جائے گی، لیکن تم پتھر کے پتھر ہی رہو گے۔ ارے سمجھو کچھ؟ اسی لیے جو انسان سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ابھی دوسروں کی اصلاح مت کرو۔ ہاں، جیسے پتھر سونے کو سونا بنا دیتا ہے، اس پر گھسو تو کوئی بھی چیز وہ سونا بن جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے ذریعے سے لوگ تو نیک بن جائیں گے، لیکن میں ویسا ہی برا کا برا ہی رہا، پتھر کے پتھر ہی رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم مصلح بننا تو آسان ہو جاتا ہے، صالح خود بنو، صالح خود بنو۔ جب خود صالح بنو گے تو بغیر دوسرے لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر بھی صالح بن جائیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ابھی سے مصلح نہ بنے، ورنہ ذرا چلا 4 مہینہ لگا دیتے ہیں، بس مفتی بن جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، بزرگ بن جاتے ہیں، اصلاح شروع کر دے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرو۔ بھائی ابھی تم بنے نہیں ہو، لوگ تو بن جائیں گے، ہاں ہمارے کہنے سے لوگ تو بات مان جائیں گے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی تو کسی کے پاس بیٹھ کر صالح بننا ہے، تو یہ مجلس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ تو صالح بننا مشکل ہے۔ جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے 2 پر ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے 2 پر ہوتے ہیں کہ وہ صالح بھی ہوتے ہیں اور مصلح بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک پر لگا ہے نا، تو پھر اڑ نہیں سکو گے کہ وہیں رہوں گے۔
پھر اوپر اللہ تک پہنچنا ہے اور پہنچ نہیں سکتے، ایک ہی پر لگائے ہیں۔ ہاں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ان کے پاس دو پر ہوتے ہیں، اسی لیے مشائخ کی صحبت میں رہ کر انسان بڑی جلد صالح بن جاتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند اور صحبت تالے تورا تالے کند۔